بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تھا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اور اب اس آیت کریمہ میں وہاں بدکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، چونکہ سود خوری کا بھی مسئلہ تھا وہاں پہ، تو بدکاری اور بدعملی سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں پر نیکی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر کرتا ہے، فسق و فجور کے ساتھ نیکیوں کا ذکر کرتا ہے، اسی طریقے سے وعدہ الہی کے ساتھ وعید الہی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے لیے جہاں ثواب اور جنت میں بلندی درجات کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب اور اس کی وعیدوں کا بھی ذکر کرتا ہے، چونکہ یہ دونوں اپوزٹ رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے ضد سے اچھی طرح پہچانی جاتی ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ سفید کسے کہا جاتا ہے، تو کالا اس کے سامنے کر دو کہ اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ جو ہے سفید ہوتا ہے، تو سفید و سیاہ چونکہ اپوزٹ ہیں تو وہ اچھی طرح پہچانے۔ اسی طریقے سے ایمان و کفر یہ ضد ہیں، فسق و فجور، بدکاری بدعملی اور نیکی یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تاکہ اچھی طریقے سے بندوں کو بات سمجھ میں آئے۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں بدکاریوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت کریمہ میں نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پچھلی آیت کریمہ میں بدکاریوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے تھے کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ حضرت عطا ابن ابی رباح بڑے پائے کے محدث اور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، قوم بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کو بڑے پیارے تھے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح پیارے تھے کہ جب ان میں سے کوئی رات میں گناہ کرتا تھا، قوم بنی اسرائیل میں جب کوئی بھی گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر قدرتی قلم سے لکھ دیا جاتا تھا۔ تو جب لکھ دیا جاتا تھا تو وہ شرمندہ ہوتا تھا، شرمندہ ہو کر کے وہ گناہ سے توبہ کر لیتا تھا۔
تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کا اور گناہوں کے کفارے کا ایک بہت اچھا ذریعہ تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کہی ہے ان کے اوپر۔ اور کچھ لوگ تو اس ڈر سے گناہ ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں نام لکھ دیا جائے یا گناہ لکھ دیا جائے تو بڑی بدنامی ہوگی، تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں صحابہ نے کہا کہ اللہ کو یہ قوم بڑی پیاری تھی کہ ان کے گناہوں کا کفارہ کا ایک سبب، ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے یہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ جب کوئی گناہ کرتے تو ان کے دروازے پر صبح قدرتی قلم سے لکھ دیا جاتا تھا۔ اور امت محمدیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آدمی رات کی تاریکی میں اگر چھپ کر کے کچھ گناہ کر لے تو نہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے نہ اس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو مجرم مزاج کے آدمی ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے بڑھ جاتا ہے، حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہے، بند کمرہ ہے، کون دیکھنے آتا ہے، تو وہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، یا پھر یہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ لیکن ایک طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت امت محمدیہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دنیا میں بھی رسوائی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جس میں اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نیک اعمال میں سبقت کرو، یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان کے گناہوں کا کفارہ تو اس طرح کیا جاتا تھا کہ معاشرے میں بدنام ہو گئے، معاشرے میں شور ہو گیا کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے، جہاں جائیں وہاں شرمندگی سے نظر جھکی رہے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اگر گناہ کر لے تو سچے دل سے وہ توبہ کر لے اور نیک عمل کرتا رہے تو وہ اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی نیک عمل برے عمل کے مغفرت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الا الذین تابوا وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر کے نیک عمل کر لیتے ہیں، عامل عملا صالحا نیک عمل کر لیتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے گناہوں کے کفارے کا جو سبب اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اسی آیت کریمہ میں، اور فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسولان گرامی وقار تشریف لائے ان کے اوپر ایمان لانا تو فرض ہے، ہم ایمان لائیں گے، وہ برحق ہیں، ان کی تصدیق کرنا فرض ہے، لیکن ان کی اطاعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ امت محمدیہ پر ان کی اطاعت فرض نہیں، اطاعت رسولوں میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، تو رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بلکہ اطیعوا کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال کیا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے اور رسول کی۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بندوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بندوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اطیعوا اللہ سے مراد قرآن کے احکامات کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا، اور اطیعوا الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ سے جو احکام ہیں ان احکام کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا۔ ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حکم کو ماننا،
اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عمل کی نقل کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا، وہ جیسے جیسے کر رہا ہے ویسے ویسے کیا جائے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، رسول کی بھی ہوتی ہے، صالحین امت کی بھی ہوتی ہے، علماء کی بھی ہوتی ہے، اور بادشاہان زمانہ کی بھی ہوتی ہے، جو اسلامی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں، امور سلطنت کے والی، ان کی بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولو الامر سے مراد یہی جو بادشاہان وقت اور علماء ہیں، وہی اولو الامر ہیں، تو ان کی بھی اطاعت ہوگی۔ لیکن اتباع صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے اندھا دھند ان کے نقش قدم پہ چلنا، وہ کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے چلنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے دنیا کو بتایا بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے وضو خانے پر آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے مسکرانے لگے وہیں پہ۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں، کوئی ہنسنے کی وجہ تو نہیں؟ کہا کوئی وجہ تو نہیں ہے، لیکن ایک دن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یہیں پر وضو کیا اور کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی تو کوئی وجہ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے جنت میں کوئی محل اپنی امتی کے کوئی بلند درجہ آپ نے دیکھا ہو تو اس پر آپ نے جو ہے مسکرایا ہو۔ اسی طریقے سے ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور گھر سے بکری کا گوشت بھنوا کے منگوایا اور مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہیں اور بیٹھ جاتے۔ کہا میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد گھر سے بکری کا گوشت منگوایا، یہیں بیٹھ کے کھایا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت میں ملتے ہیں۔ یہ اتباع ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھنا تو اطاعت ہے، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ویسے پڑھنا اتباع ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کو شرائط اور آداب کے ساتھ آدمی ادا کرے۔ مسائل میں اس قدر جو ہے باریکی اسی لیے بتائی جاتی ہے، عموماً لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں، بس یوں ہی جو ہے لاپرواہی سے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ جیسے جو ہے سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا نہ لگنا، انگلیوں کو جب پیٹ کا لگنا واجب ہے، ایک کم سے کم جو ہے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، اور شرط جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس اگر نہیں لگی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور پیٹ کا مطلب جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو انگلی کا وہ حصہ جو ہے زمین پہ لگا رہتا ہے اسے پیٹ کہا جاتا ہے، یہ حصہ ہوتا ہے یہ انگلی کا، اس کا زمین پہ جو ہے لگنا واجب ہے اور لگنا فرض ہے ایک کا، اور 3 کا کم سے کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا جو ہے واجب ہے۔ لیکن عموماً لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی اس طریقے سے نماز پڑھی جائے تو اطاعت ہوگی، تو یہ اتباع ہوگا، اور نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اطاعت ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا، حکم 2 طرح سے مانا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ چاروں ناچار ہو کر کے آدمی جو ہے سر پٹک کے ہی مانے مجبور ہو کر کے مانتا ہے، تو وہ اطاعت جو ہے کام نہیں آئے گی۔ اطاعت وہ کام آئے گی اور جنت میں جانے کا سبب وہ بنے گی جو آدمی خوشی خوشی کرے۔ تو اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا اطاعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آٹومیٹک ہو رہی ہے، پھر الگ سے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے احکامات ہیں وہ سب حضور کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ تو حضور کی بات اگر ہم نے مانی تو اللہ رب العزت کی بات مان لی۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے اس نے خدا کی اطاعت کر لیا، اور اس اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فرمایا ہے کہ لعلکم ترحمون، یہ اطاعت اس لیے کرو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمتیں اتریں۔ اس کا مطلب کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول رحمت خداوندی کے نزول کا سبب ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ دوڑ پڑنے کا مطلب کہ سبقت کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیا جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو۔ تو سلام جو ہے محبت کا سبب ہے، جب محبت بڑھے گی تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ نیکیاں کرنا مغفرت گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، توبہ کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ تو مراد اس سے وہی ہے کہ ایسے اعمال کرو جن اعمال کی بنیاد پر تمہارے گناہ مٹتے جائیں اور جنت میں جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اچھا، اس جنت کے بارے میں، اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑان میں، آپ جانتے ہیں چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے، چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے، تو جنت کی چوڑائی یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کر رہا ہے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آ جائیں۔ سب زمین و آسمان آنے کا مطلب یہ ہے زمین تہ بتہ ہے، 7 طبقات ہیں زمین کے، اوپر نیچے، جیسے پیاز کا چھلکا ہے نا اوپر نیچے، اسی طریقے سے زمین تہ بتہ جو ہے، اسی طریقے سے 7 طبقے زمین کے۔ آسمان کے بھی 7 طبقے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ 7 سماوات، آسمان بھی 7 ہیں۔ تو یہ زمین و آسمان کا ہر طبقہ نکال کر کے یوں اگر جوڑا جائے تب جا کر کے وہ چوڑائی میں زمین جنت میں آ جائیں گے، اور اکٹھا کریں تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے وہ لوگ۔ اس کا مطلب اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب جنت بن چکی ہے، ظاہر سی بات ہے جنت تو تیار ہو گئی، یہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو جنت ہے کہاں؟ زمین و آسمان جب اس میں چوڑائی میں آ جائیں گے تو زمین و آسمان میں تو جنت سما نہیں سکتی ہے، تو جنت ہے کہاں؟ ایک دماغ میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ وہ آخرت کی چیز ہے اور زمین و آسمان یہ دنیا ہے، تو اس دنیا میں جنت میں نہیں، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، وہ جو ہے عرش اعظم پر اللہ رب العزت نے اسے رکھا ہے، تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں، تو اور آخرت کی چیزوں کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، آخرت کی چیزوں کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مفسر نے فرمایا ہے کہ یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے، ورنہ جنت کی چوڑائی کا کوئی اندازہ بندوں میں سے کوئی لگا نہیں سکتا ہے۔ اس کے دروازے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کا جو بازو ہے، جو پٹ یہ ہوتا ہے نا بازو، یہ اتنا چوڑا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر بازو اس بازو سے اس بازو تک اگر وہ دوڑے پوری رفتار کے ساتھ تو 500 سال تک لگیں گے وہاں سے وہاں پہنچنے میں۔ اور جنت کے 8 ایسے دروازے ہیں
اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو دروازہ چر چر کرے گا، آواز کرے گا، اس قدر کثرت سے جائیں گے جنتی۔ تو زمین و آسمان کی سب آسمان اور زمین اس کی چوڑان میں آ جائیں اس جنت کی طرف۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو غیر متقی ہوں گے مسلمان، ہر مسلمان اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو جنت میں تو جائے گا ہی۔ تو یہ کہ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی، مطلب یہ ہے کہ ایسی جنت جس میں کشادگی، نعمتیں زیادہ ہوں گی دوسری جنتوں کے مقابلے میں، وہ اہل تقویٰ کو ملیں گی۔ اور یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ہر بندہ مومن سن کر کے متقی بنے، گناہوں سے بچے اور اس جنت کو حاصل کرنے کی آرزو اپنے دل میں پیدا کرے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساری مخلوق کے اوپر لازم ہے، تمام مخلوق کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی کر رہا ہے تو اس نے خدا کی اطاعت کر لیا ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ جس قسم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے اوپر فرض ہے، اسی قسم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ بندوں کے اوپر فرض ہے۔ یعنی محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت فرض ہے، ایمان و ایقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر کے اور اس بات پر یقین کر کے کہ یہ سچ ہے، اس کی اطاعت بندوں کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی برحق مان کر کے اور ان کی باتوں کو برحق اور سچ مان کر کے اطاعت کرنا فرض ہے بندوں کے اوپر۔ اس آیت کریمہ سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایمان لانا سارے رسولوں پر ضروری ہے، لیکن اطاعت امت محمدیہ کے اوپر صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔